أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق اللہ العظیم. سورہ سجدہ 21واں پارہ ہمارا چل رہا ہے. سورہ سجدہ کا ایک رکوع ہو چکا. آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی ہے. پچھلے بیان میں اللہ جل جلالہ کی قدرت کا بیان، طاقت کا بیان، انسان کی پیدائش کا بیان، انسان کو خوبصورت بنایا، انسان کو انسان کے بدن کے خلاصے سے بنایا، انسان کو ایک گھٹیا پانی سے بنایا، لیکن پھر اس میں روح پھونکی، اس کو کان دیے، آنکھ دیے، دل دیے، شکر کا مطالبہ ہوا. اس آیت میں یہ جو 10ویں آیت ہے، اس میں کافروں کے ایک عقیدے کا بیان ہے کہ کافر لوگ آخرت کو نہیں مانتے. کافر کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، اور اس زمانے میں کافر لوگ بھی مٹی میں دفن ہوتے تھے اور مٹی میں مکس ہو جائیں گے، اور بالکل ہمارا مٹی کا اور ہمارا پتہ نہیں چلے گا. دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ تو دوبارہ تو سمجھ میں نہیں آتا دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. اس وجہ سے مختلف آیتوں میں یہ والی بات ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. مختلف آیتوں میں ہے یہ دنیاوی زندگانی تو بس صرف مرنا اور جینا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی پیدا ہوتے ہیں لوگ پھر مر جاتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر. زمانے کے حالات اور حوادث ہمیں مار دیتے، بیماریاں آتی ہم مر جاتے ہیں. وما نحن بمبعوثین. ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یہ کافروں کی باتیں ہیں، ایک نہیں کافی ساری آیتوں میں. سورہ واقعہ میں بھی یہ بات ہے اور 18ویں پارے میں بھی یہ بات ہے. کافی ساری جگہوں پہ یہ والی بات جو میں نے ابھی مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن میں پھیلی ہوئی بات ہے. ان کا عقیدہ ہے یہ. یہاں بھی یہی بات ہے، کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ بات تو اپنی جگہ پہ ان کا یہ غلط ذہن ہے. ایک بات اس میں جو مرکزی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں. جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان سے ان کو ملاقات کرنی ہے، یہ اس ملاقات کو نہیں مانتے. اور مومن اللہ کی ملاقات کو مانتا ہے. اور یہ بات ابھی اس وقت حدیث ذہن میں آ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. تو فرماتی میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کی ملاقات کا سبب تو موت ہے، موت کو تو ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا. ہر آدمی کہتے ہیں میں نہ مروں، اور موت سے تو ڈر لگتا ہے ہر آدمی کو. تو فرمایا بہت اچھا سوال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت کے قریب کا زمانہ آتا ہے اور انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے اور اس کے سامنے آخرت کی چیزیں اللہ دکھا دیتے ہیں تو اس کے دل میں انتہائی درجے کی خواہش ہو جاتی ہے دنیا کی نفرت اور آخرت کی محبت. یہ بالکل پکی بات ہے. یعنی جب آتا ہے ملک الموت اور یہ حالات آتے ہیں اور یہ چیزیں، حالانکہ آدمی کے سامنے بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہیں، لیکن وہ سب پہ اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اسکرین آ جاتی ہے آخرت کی، جنت کی آ جاتی ہے، جنت کی نعمتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو پھر اس کو یہ سب چیزیں بیکار لگتی ہیں. یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ فیکٹری، یہ حسن و جمال، یہ گاڑی، یہ سب چیزیں اس کو بری لگتی ہیں. اس کو اللہ اچھے لگتے ہیں. آخر تو اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے. ہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی روح بدن میں ایسی پھڑکتی ہے جیسے پنجرے سے پرندہ نکلنے کو پھڑکتا ہے. یہ ہے اللہ کی ملاقات کا شوق.
تو پھر اللہ بھی اس کو ملاقات پسند کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ اور کافر کے سامنے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی سسٹم ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے، اور آخرت کا دوزخ، آگ، یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اس کے دل میں اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اچھا میں کیسے جاؤں گا، میں تو نہیں جانا اللہ کے پاس، لیکن جانا تو پڑتا ہے۔ تو اس کے دل میں نفرت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو جس آدمی کے دل میں اللہ کی ملاقات کی نفرت ہو تو وہ اللہ بھی اس سے ملاقات کی نفرت رکھتے ہیں، لیکن جانا تو ہے۔ تو یہ عقیدے کا بیان ہے کہ ان کافروں نے یہ کہا کہ جب ہم زمین میں مکس ہو جائیں گے پھر کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں، اور ان کو اللہ سے اللہ کی ملاقات کی نفرت ہے، اور مومن یہ تو اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہے۔ اور آپ کو یہ حدیث میں نے سنائی ہے کہ جب ایمان والا چلا جاتا ہے، یہ سارا چیزیں وہاں نظر آتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ واپس جانا ہے تمہیں، ہم تمہاری چیزوں سے زیادہ اچھی چیزیں دیں گے، اور تمہیں پیسے بھی دیں گے، تمہیں سب چیزیں دیں گے۔ تو یہ کہے گا یا اللہ بس نہیں جانا واپس، کہ یہی صحیح ہے، ہاں نہ مجھے واپس ہی، ان کو بھی چونکہ واپس ہی آنا ہے، بیوی بھی آئے گی، بچے بھی آئیں گے، سب نے یہاں آنا ہے، مجھے واپس نہیں جانا۔ یعنی کتنی ساری پیشکشیں اس کے سامنے ہوگی، تو یہ آخرت کو ترجیح دے گا، دنیا کو نہیں دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں سچ باتوں کا کتنا بڑا اثر ہے۔ اب یہ سچ باتیں ہیں ساری، اور ہم دھوکے میں ہیں، اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اچھا ہے بھائی، یہ دیکھو، اور اس کو اور اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو خوبصورت بنانا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے۔ اس لیے خوشبخت آدمی وہ ہے جو اس جگہ کو خوبصورت بنائے جہاں اس نے ہمیشہ جانا ہے، اور جس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہے وہاں کی زیادہ فکر نہ کرے، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہ ہو، اس کے پیچھے گھلنا، اس کے پیچھے مرنا، اس کے پیچھے غمگین ہونا، اس کے پیچھے دل کا افسوس کرنا، یہ ہوشیار آدمی کی نشانی نہیں ہے۔ یہ احمق ترین آدمی ہوتا ہے جو یہاں کے لیے گھلتا ہے، وہاں کے لیے معاملہ ایسی ہلکا چھوڑ دیتا ہے، یہ بے وقوف آدمی۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری آیت، دو ہی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، دوسری آیت میں ذرا تفصیل ہے، یہیں پر ہے یہ آیت۔ یعنی قرآن پاک کا ایک ایسا انداز ہے نا، کچھ چیزیں تو آپ کو ڈبل ڈبل ملیں گی، لیکن وہ بھی انداز الگ الگ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ملیں گی جو بالکل سنگل ملیں گی، بالکل ایک ملے گی، وہ آپ کو ایک ہی جگہ ملے گی۔ یہ ملک الموت کا ذکر، وفات کا ذکر ہے دیگر آیتوں میں، لیکن اس جگہ جس انداز سے ہے، اس انداز سے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ تم تو اللہ کی ملاقات کے منکر ہو۔ آپ ان کو کہیں تمہیں تو ملک الموت تمہاری روح کو نکالے گا، وہ ملک الموت جس کو اللہ نے ذمہ لگایا ہے کہ تمہاری روح نکالے، وہ ملک الموت کہ اللہ نے اس کے سپرد کیا ہے کہ تمہاری روح نکالے، اور تم سب کو اللہ کے پاس لے کے جائیں گے وہ۔ یہ اس آیت کا حاصل مفہوم ہے، آسان بنانے کے لیے میں نے اس کا حاصل مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا کہ ملک الموت تمہاری روح کو نکالے گا، اور اس کو کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور تم سب کی روح نکال کر کے وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ ملک الموت کون ہے؟ فرشتے چار ہیں، ان میں بڑے فرشتوں کے جو چار فرشتوں کے نام ہیں ان کے ماتحت دیگر فرشتے ہیں، اور موت کے لیے جو فرشتہ مقرر ہوا ہے اس کا نام ہے عزرائیل علیہ السلام، عین کے ساتھ، عین اور زا، عزرائیل علیہ السلام۔ یہ اور ان کے ماتحت پھر فرشتے ہیں، اس لیے کہ ملک الموت کا ذکر تو یہاں پر ہے، احادیث میں تو بہت سارا ہے، لیکن قرآن پاک میں اس انداز سے صرف یہیں پر ذکر ہے۔ اور جان نکالنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے متفرق آیتوں میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ، کہ کافروں کی جان نکالنے کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں، ملائکہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ملائکہ اسرائیل علیہ السلام کے کیا ہیں؟ تابع ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام ان کے کیا ہیں؟ بڑے ہیں۔
اور یہ جتنی مخلوق دنیا میں آباد ہے، کافر ہو یا مسلم ہو، جنات ہو یا انسان ہو، ان سب کی روحیں، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ان سب کی روحیں ملک الموت کے سامنے ایسی رکھی ہوئی ہیں جیسے ہمارے سامنے پلیٹ میں کھانا رکھا ہوا ہے، دانے رکھے ہوئے، کھانا، کھجوریں رکھی ہیں، اور میری مرضی ہے اس کو اٹھاؤں، میری مرضی ہے اس کو اٹھاؤں، یعنی مشکل نہیں ہے، یوں ایسا بالکل صاف رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ کتنے انسان ہیں، وہ کتنے چھپے ہوئے ہیں، کہاں کہاں ہیں، لیکن سب اس کے سامنے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی، ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ملک الموت وہاں پر تھا، تو فرمایا اے ملک الموت، آپ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، اور دن جنگل ہو، بیابان ہو، گاؤں ہو، دیہات ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، پوری دنیا میں کہیں پر جو بھی شخص پھر رہا ہے، میں ہر آدمی کو دن میں 5 دفعہ دیکھتا ہوں، اور میں ہر ایک کی جگہ کو، پتہ کو، ہر ایک کی شکل کو، نام، نسب، پورا جس کو کہتے ہیں نا پورا ڈیٹا، سب کا میرے پاس ہے، اور سب کی سب چیزیں میرے پاس ہیں، اور جس کا مجھے اللہ حکم دیتے ہیں تو میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے آپ کو جو باتیں بتائی یہ اللہ کے حکم سے ہیں، ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر میں ایک مچھر کی بھی جان نہیں لے سکتا، مچھر کو بھی میں نہیں مار سکتا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ملک الموت کا نظام ہے یہ صرف انسانوں کے لیے ہے، یعنی کافروں کا یہ ہے کہ بھائی بس مر جائیں گے، بس مطلب یہ ہے کہ خود بخود مریں گے، بالکل بھی نہیں خود بخود مریں گے، خود بخود کیسے مریں گے، تو پورا نظام ہے۔ تو موت کا وقت آتا ہے، 500 فرشتے آتے ہیں، کافر کے لیے 500 فرشتے دوزخ سے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے ہیں، اور وہ ڈنڈوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، وہ ڈنڈے جو ہے وہ لوہے کے ہوتے ہیں، اور وہ مارتے ہیں، پٹائی لگاتے ہیں، اور یہ پٹائی کا ذکر قرآن میں، یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ فرشتے جب اس کی روح نکالتے ہیں تو منہ پر بھی مارتے ہیں اور پیٹھ پیچھے سے بھی مارتے ہیں، جیسے کسی کو وہ کرنا ہو، کسی کو رسوا کرنا ہو تو اس کو ایک پیچھے سے یوں لگایا، وہ آگے جاتا ہے، گرتا ہے، پھر مارا، پھر آگے گرتا ہے، پھر مارا، یعنی کوئی اتنا گھٹیا اور کمینہ آدمی ہو جو اتنا یعنی اس قابل ہے کہ وہ اس کو یوں مارا، اگر وہ مڑے گا تو اس کو چہرے سے مارا، پھر آگے جائے گا تو پھر پیچھے سے مارا، پھر پیچھے مڑے گا تو پھر چہرے پہ مارا، یہ مار دھاڑ کا سلسلہ یہ کافروں کے ساتھ ہے، اور یہ بات قرآن میں ہے، میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، اس میں ہے اپنا سورہ محمد میں بھی ہے اور 14ویں پارے میں بھی ہے، کہ مار کر کے روح نکالتے ہیں، اور جگہ جگہ روک روک کر کے نکالتے ہیں، یہ بات حدیث میں ہے۔ ہاں، انگوٹھے سے نکالا ٹخنے میں روکا، ٹخنے سے نکالا گھٹنے میں روکا، گھٹنے سے نکالا ران میں روکا، ران سے نکالا پیٹ میں روکا، پیٹ سے نکالا سینے میں روکا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرنے والوں کے سینے سے خرانے کی آواز آتی ہے، تو یہ روح آہستہ آہستہ نکلتی، اور بعض مرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالکل جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا، یوں آنکھیں بند ہو جاتی ہے، چلے گئے جی، پتہ ہی نہیں چلا، نہ ہچکیاں ہوتی ہیں، نہ تکلیف ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ یعنی انسانوں کی خاصیت ہے اور جنات کی، اور کہ روح نکالی جائے گی، تو پیشی تو اپنی جگہ پہ، اس سے پہلے یہ مرحلہ، یہ کوئی کم مرحلہ ہے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، یہ یاد کر لیں، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں نا، اس کو سن کر کے پھینکا نہ کریں، اس کو لے لیا کریں۔ ابھی دعا پڑھوں گا، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، کیا؟
ہاں اللہم اعنی، جیسے اعنی علی ذکرک و شکرک پڑھتے ہیں نا آپ سب، ایسے ہی اعنی علی سکرات الموت، سکرات سختیوں کو کہتے ہیں، اے اللہ میری مدد کر موت کی سختیوں پر، اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ میری مدد کر موت کی سختیوں پہ. تو کم سختی ہیں تو پیشی تو بعد میں وہ ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ مرحلہ، تو یہ روح نکالنا یہ فرشتہ، تو کافر کے لیے مصیبت اور مومن کے لیے اعزاز ہے کہ اس کی روح نکال کر کے اس کو مشک عنبر میں لاتے ہیں، پھر اوپر جاتی ہے، پھر روح سجدہ کرتی ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ. تو یہ بات کہ بھائی یہ روح نکالنا یہ کیا ہے، یہ انسانوں کے لیے یہ چیز خاص ہے، اور کافر کے لیے بھی ہے، لیکن کافر کے لیے تکلیف اور مومن کے لیے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی روح نکالیں گے، خوش باش ہوں گے، اور فرشتے سے روح نکلے گی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، سلام ہوگا ان کو، یہ سب چیزیں اعزاز ہوگا. تو یہ چیز، اور کافروں اور انسانوں کے علاوہ کے لیے جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، چیونٹیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، لاکھوں کروڑوں مخلوق ہے اللہ کی، قسم قسم مخلوق ہے، ان کے لیے یہ ہے، احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی روح ملک الموت نہیں نکالتے. یہ صرف انسانوں کا خاصہ ہے، ملک الموت ان کی روح نہیں نکالتے، بلکہ یہ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جیسے ابھی یہ چڑیاں ہمیں جو اس وقت نظر آتی ہیں، اس وقت میں جب نماز شروع ہوتی ہے، دیکھیں اذان کے بعد سے یہ چڑیاں اللہ کا نام لیتی، اب نہیں ہے، چلے گئے، اڑ گئے، سورج نکل گیا تو ختم. اور اس سے پہلے جناب یہ اب جمع ہو جاتی ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر یہ چڑیوں کی شکل بھی یہی ہے، اور وقت بھی ان کے ذکر کا یہ وقت ہے، اور قبل المغرب، بعد العصر قبل المغرب، یہ ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی اپنے اپنے انداز سے. کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز کا پتہ، ہر ایک کو اپنی تسبیحات کا پتہ کیسی کرنی ہے. جب ان کی تسبیحات پوری ہو جاتی ہے تو پھر ان کی تسبیحات جب بند ہو جاتی ہے تو یہ مر جاتے ہیں. ان کے لیے ملک الموت مقرر نہیں ہے. ملک الموت تو کس کے لیے مقرر ہے؟ انسانوں کے لیے مقرر ہے. اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، اور دنیا میں بھی اللہ عزت رکھے اور آخرت میں بھی رکھے. تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں رل مل جائیں، کھو جائیں گے، تو کیا اس وقت بھی ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے، دوبارہ نئے سلسلہ ہوگا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہاں پر آپ نے سنا. ایک میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی 15ویں پارے کے پاؤں پہ، کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیسے پیدا ہوں گے. تو اللہ پاک ایک زبردست جواب دیتے ہیں، یعنی ان کو گھٹیا اور ذلیل سمجھ کر کے، کیا؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. اللہ اکبر. تم جو ہے یا پتھر بن جاؤ موت کے بعد، یا لوہا بن جاؤ، یا کوئی بڑی مخلوق جو تمہارے دل دماغ میں ہو وہ بن جاؤ. اللہ تم پتھر کو بھی انسان بنا دیں گے، لوہے کو بھی انسان بنا دیں گے، تم کچھ بھی بن جاؤ اللہ تمہیں انسان بنا دیں گے. یہ 15ویں پارے، ایسی طاقت ہے ہمارے رب کی. تو تمہیں اگر زمین میں مل جائیں تو ہم دوبارہ پیدا ہوں گے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، یہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں. آپ ان سے فرما دیجئے تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کی طرف لے کے جایا جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی اللہ وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما، آسمانی علوم سے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اور اے اللہ اس پر عمل نصیب فرما، اس کی تبلیغ نصیب فرما، اور ہمارے دل دماغ کو آخرت سے متاثر فرما. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق ہمیں نصیب فرما، اور آخرت کی سختیوں سے ہماری
حفاظت فرما، اللہ قبر میں ہماری حفاظت فرما، حشر میں حفاظت فرما، اللہ حساب کے معاملے میں ہمارے اوپر سختی نہ فرما، ہمارا حساب آسان فرما، ہمارا حساب آسان فرما، ہمارا حساب آسان فرما، اور عافیت کا معاملہ ہر جگہ فرما، جیسے آپ نے یہاں عافیت کی ہے اللہ موت کے وقت بھی عافیت عطا فرما، قبر میں بھی عافیت عطا فرما، حشر میں بھی عافیت عطا فرما، جتنے مراحل ہیں اللہ کسی مرحلے میں ہمیں یا اللہ ہار نصیب نہ فرما بلکہ جیت نصیب فرما، اور اے اللہ ہر جگہ ہم سب کو سرخرو فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔